ہوا کہ اس کی شاخیں یا اس کے ایماندار لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے. اور یوحنا کی انجیل اس کے اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 26ویں آیت میں جائیں, the book of Acts chapter 11 verse 26 لکھا ہے جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا. ایسا ہوا کہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے, یعنی پولس اور اس کے ساتھ کے جو لوگ, اور شاگرد پہلے ہی انطاکیہ میں مسیحی کہلائے. یہاں پر جو ہیبرو ورڈ ہے وہ نتسریم یعنی کہلائے. اور اگر ہم اسی طرح بک آف ایکٹس میں آگے چلے جائیں چیپٹر 24 میں, اور وہاں پر ایک خوبصورت انداز میں اس کو ایکسپلین بھی کیا گیا تھا. جب پولس کو پکڑ کر انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ جو ہے وہ یہودیوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہاں پر انہوں نے اس کے 24 ورس 5 میں لکھا ہے بک آف ایکٹس, کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقہ کا سرگرو پایا ہے. یعنی کہ یہودی جو تھے وہ ان کو ناصری کہہ کر بلاتے تھے مسیحیوں کو, جیسا کہ یسوع مسیح جو کہ ناصری کہلاتا تھا. اور ایک بڑی خوبصورت پروفیسی اس کے بارے میں تھی جیرمیہ 31 میں اگر ہم چلے جائیں, جو کہ ابھی میں نے آپ کے لیے پڑھی ہوئی. جیرمیہ 31 اس کی ورس 6 to 9 میں آپ کے لیے پڑھوں گا. بیوٹیفل پروفیسی فار دی کرسچن بلیورز. اور یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ حیران ہیں کہ یہ نگہبان کے لیے تو ناصری کا لفظ نہیں یوز ہوتا, شاخوں کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن یہاں پر نگہبان کے لیے عبرانی میں ناصری کا لفظ یوز ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ ایک دن 31 اس کی ورس 6, ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے, یعنی کہ ناصری یا شاخیں پکاریں گی کہ اٹھو ہم سیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں, کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو اور منادی کرو. ہاللیلویہ. اور یہ ہے کہ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شمالی ملک سے ان کو لے کر آؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا. لکھا ہے کہ شاخیں جو ہے وہ دیواروں پر پھیل گئیں, یعنی کہ پوری دنیا میں جو ہے خداوند کا کلام جو ہے وہ ان لوگوں کے وسیلہ سے پھیلے گا. یہ جو ہے یوسف کی جو پروفیسی تھی. اور اس کے بعد چوتھا جو اس کے بارے میں لکھا تھا کہ تیر اندازوں نے اسے مارا اور ستایا اور کوٹا اور اس کو جو ہے وہ مار دیا. اگر ہم آئزایہ میں 53 چیپٹر میں جائیں, آئزایہ 53 اور اس کی اگر ہم ورسز دیکھیں ورس 4 دیکھیں تو لکھا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا کوٹا ہوا اور مارا ہوا اور ستایا ہوا سمجھا. اگر ہم زکریا کی کتاب میں جائیں اور اس کی چیپٹر 12 کی ورس 10 میں اگر چلے جائیں, اور لکھا ہے کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا, اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے. اور پھر مکاشفہ کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے اور مسیح کو آئیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اس کو چھیدا. سو یوسف کے لیے جو برکت تھی وہ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس کو مارا گیا, اس کو کوٹا گیا اور اس کو ستایا گیا. یہ جو مسیح آئے گا, پہلا مسیح پہلی کمنگ میں وہ سفر کرنے کے لیے آئے گا, وہ غموں کو برداشت کرنے کے لیے, ہماری مشقتوں کو لینے کے لیے آئے گا. اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور میری بھیڑی میرے آواز سنتی ہیں, جو کہ اسرائیل کی چٹان ہے. چٹان کے لیے جو لفظ ہے وہ پتھر کا جو لفظ ہے, جس کے بارے میں مسیح نے بھی کہا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ وہ چٹان ہے جو کہ دانیل کے چیپٹر 2 میں ورس 34 میں لکھا ہے کہ وہ ایک ایسا پتھر جس کو ہاتھ لگائے بغیر وہ جو کاٹا گیا اور جو اس مورت پر گرا, جو کہ پوری دنیا کی قوموں کو اور پوری دنیا کی حکومتوں کو ظاہر کرتی, اور اس کو چور چور کر دیا, اور ایسی سلطنت قائم ہوگی جو کہ کبھی ختم نہ ہوگی. اور پھر ایک بڑی خوبصورت برکت مسیح کی پہلی آمد کے بعد جو ہے وہ آئے گی کہ خداوند نے کہا کہ آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں, گہرے سمندر کی جو ہے وہ برکتیں اس کو ملیں گی. اگر میرے ساتھ آپ رومنز میں چلے جائیں, رومنز چیپٹر 10 میں, اور اس برکت کا ذکر مسیح کے لیے ہے. رومنز چیپٹر 10 اور اس کی ورس 6 لکھا ہے کہ مگر جو راست بازی یعنی مسیح ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا, یعنی مسیح کو اتار لانے کو, یا گہراؤں میں کون اترے گا, سمندر میں کون اترے گا, یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلانے کو, بلکہ یہ کلام تیرے نزدیک, تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے, اور ایمان کا کلام جس کی ہم منادی کرتے ہیں. آسمان کی اور سمندر کے اندر کی ہر طرح کی برکت جو ہے اس میں جو ہے وہ پھیل گئی. اور کلسیوں فرسٹ اس کی 15 اور 16 ورس کو پڑھ لیں, آئزایہ 45 اس کی 22 and 23 ورس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. بیوٹیفل ورسز آر, دس از آل اباؤٹ فرسٹ کمنگ آف جیسس کرائسٹ. اور لکھا ہے کہ آئزایہ جو ہے اس کی 45 میں اگر ہم چلے جائیں اور اس کی 22 اور 23 ورس میں اگر ہم جائیں جلدی سے,
اور انتہائی زمین کے سب رہنے والوں تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلے گا اور ٹلے گا نہیں۔ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی، ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو چاہے وہ زمینیوں کا ہو، اور چھاتیوں اور رحموں کی برکت خداوند نے دی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یوسف کی زندگی میں ایسا کیا تھا کہ اس کی جو پکچر تھی وہ مسیح میں نظر آئی؟ وہ یہ تھا کہ یوسف ایسا شخص تھا جس نے خواب دیکھا بادشاہی کا۔ جب اس نے اپنے بھائیوں کو وہ خواب سنایا تو وہ جو ہے اس کے بھائیوں نے حسد کیا، اس کو پکڑا، اس کو مارا، اس کو بیچا، اس کو گڑھے میں پھینک دیا، اور وہ پھر غیر قوم میں چلا گیا اور 20 سال تک وہاں پر اسیری میں غیر قوموں کے ساتھ رہا۔ اور پھر جب وہ بھائیوں کے ساتھ ملا، انہوں نے اس کو غیر قوم کا سمجھا اور پہچانا نہیں، اور پھر جو ہے وہ جب اس نے اس کو باپ کے بارے میں بتایا کہ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے رویا اور اس کو گلے لگائے اور مل کر کھانا کھایا۔ یسوع مسیح کی مثال دیکھیں کہ یسوع مسیح آیا اور اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو بادشاہی کے بارے میں بتایا، وہ حسد سے بھر گئے، انہوں نے اس کو بیچا، اس کو مارا اور کوٹا، اور اس کو جو ہے وہ مر گیا اور پاتال میں اترا اور زندہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ 2000 سال کے لیے جو ہے وہ غیر قوموں میں منادی جو ہے اس کی چلی گئی، اور یہودی آج سمجھتے ہیں، اس کے جو بھائی ہیں، کہ یہ غیر قوموں کا مسیح ہے، دس از اے جینٹائل مسیح، اور وہ واپس آئے گا اور ان کو باپ کے بارے میں بتائے گا، اور جب وہ جانیں گے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے اور روئیں گے کہ ہم نے اس کو مارا، اور مل کر کھانا کھائیں گے۔ اور یوسف کو آخری حکم خدا نے یہ دیا تھا پیدائش کی کتاب میں اس کے 50ویں باب کی 17ویں آیت میں کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی، سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور پرستش کی۔ لکھا ہے کیا کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، اور میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوسف نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی۔ بادشاہی میں بھی ایسے ہوگا، جب خداوند آئے گا اور اسرائیل کے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے ان بھائیوں کو جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے معاف کر دے، کیونکہ ہم نے تیری خطا کی اور ہم نے تجھے مارا اور ستایا، اور خداوند کہے گا کہ نہیں، تم نے ہر چند کے مجھ سے جو ہے وہ بھلا نہیں کیا، لیکن خدا نے اس میں سے بھلائی جو ہے وہ پیدا کی، اور غیر قوموں کے لیے کلام پھیل گیا، اور آؤ میں تمہیں واپس لیتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے وہ جو ہے گھرانہ خدا کی پروفیسی میں سے باہر چلا گیا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ مسیح جو ہے وہ اسی طرح واپس آئے گا جو کہ یروشلم میں اس کی سیکنڈ کمنگ ہوگی۔ اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ مسیح کی جو ہے وہ آمد جو ہے وہ یروشلم میں ہوگی؟ مسیح کی آمد بڑی قریب ہے، کیونکہ نشانات تو بے شمار ہے، 300 سے زیادہ نشان ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 5-6 جو ہے بڑے بڑے نشان رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا خداوند نے نشان دیا تھا کہ اسرائیل کا جو ملک جو کہ 70 AD میں تتر بتر ہو گئے تھے یہودا کے لوگ، اور اسرائیل ختم ہو گیا تھا، خداوند نے کہا تھا کہ میری آمد سے پہلے وہ ملک جو ہے وہ پھر بن جائے گا۔ میتھیو چیپٹر 24 اس کی 23 ورس میں اگر ہم جائیں، وہاں پر لکھا ہے اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اور جب ان باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ دروازہ پر ہے، نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ انجیر کے درخت کی جو مثال ہے وہ اسرائیل کے مثال ہے، کیونکہ اسرائیل کو کہا گیا، اور لکھا ہے کہ جب اس کے پتے نکلنا شروع ہو جائیں، کونپلیں نکلیں، یعنی کہ دوبارہ وہ جو ہے وہ اسرائیل کا ملک جو ہے وہ بن جائے، خدا اس کو 2000 سال کے بعد، اس کو 2000 سال کے بعد خدا نے اس کو دوبارہ موقع دیا 1948 میں کہ اسرائیل جو ہے وہ بن جائے، تو تم سمجھنا کہ میری آمد جو ہے وہ نزدیک ہے۔ ائزایہ 66 میں اگر ہم چلے جائیں اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی، کیا ایک ہی دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد ہی لگے تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہوگی۔ وہ کنٹری جو ایک ہی دن میں بن گیا، اور لیگ آف نیشنز نے اسرائیل کو 1948 مئی میں ایک ہی دن میں ڈکلیئر کر دیا کہ جو اسرائیل کا ملک جو ہے وہ بن گیا، اور یہ مملکت جو ہے وہ بنی۔ ائزایہ 49 اس کی ورس 8 میں اگر ہم جائیں اور دیکھیں، وہاں پر اسرائیل کے بننے کے بارے میں ایک اور پیشن گوئی لکھی ہے۔ ائزایہ 49 اور اس کی ورس ہے 8، یہاں پر لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے